بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ گوادر میں سے کیا حالات ہیں۔ اب وہاں اور زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہو رہا اس طرح سے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی سربراہی میں گوادر کو حق دو تحریک کا دھرنا جو ہے اب 29ویں روز میں داخل ہو گیا، اور وائی چوک میں گوادر کے شہریوں کی بڑی تعداد اس دھرنے میں موجود ہے، اور مجھے جو پتہ چلا ہے شہریوں کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کے حق میں مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حکومتی نمائندے تاحال غائب ہیں۔ اتنے روز گزرنے کے باوجود اب تک مذاکرات کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ اب پھر جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کو یہ حق نہ دیا تو گوادر حق دو تحریک کا دائرہ جو ہے پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ حق دو تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان نے عمران خان کے حالیہ بیان پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، حل پر یقین رکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تو مجھے عمل درآمد کی توقع ہے۔ اب گزشتہ روز پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے اس تحریک کا نوٹس لیتے ہوئے ٹویٹر پہ کہا گیا تھا کہ گوادر کے محنت کش مچھیروں کے انتہائی جائز مطالبات پہ کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سمندر میں ٹرالرز کے ذریعے غیر قانونی فشنگ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کروں گا۔ اس سے پہلے بلوچستان کی صوبائی حکومت بھی ان کے مطالبات کو جائز قرار دے چکی ہے، جس کا اظہار صوبائی وزراء بار بار کر چکے ہیں اور کچھ نوٹیفیکیشنز بھی جاری کیے گئے، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو نے وزیر اعظم کی جانب سے گوادر تحریک کے مطالبات کا نوٹس لینے پہ کہا کہ صوبائی حکومت پہلے ہی کئی مطالبات پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جن میں غیر قانونی ماہی گیری اور ٹرولنگ شامل ہے۔ اب ایک بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ گوادر تحریک کے مطالبات انسانی حقوق کے تحفظ پہ مبنی ہیں اور صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آنے والے مطالبات پہ تیزی سے پیش رفت بھی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب تک صوبائی حکومت غیر ضروری چیک پوسٹ کے خاتمے، سرحدی تجارت کے آغاز اور ٹوکن سسٹم کے خاتمے سمیت گوادر میں شراب خانوں کے لائسنس منسوخ کر چکی ہے، جبکہ متعلقہ محکمے کو گوادر شہر میں پانی کے مسائل فوری طور پہ حل کرنے کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گوادر اولڈ ٹاؤن کی ترقی کی منصوبہ بندی اور فنڈز کی فراہمی پر بھی کام ہو رہا ہے، جبکہ بجلی سمیت بعض دیگر مطالبات کا تعلق وفاق سے ہے۔ اب میر قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ گوادر تحریک کے مطالبات میں پیش رفت کے حوالے سے پرائم منسٹر کو مفصل رپورٹ پیش کریں گے، اور اب تک جو مذاکرات ہوئے ان میں اہم مطالبات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے 4 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ ان میں ایک نوٹیفیکیشن بلوچستان کی سمندری حدود میں ٹرالرز کے ذریعے ماہی گیری پر پابندی اور ان کے خلاف کارروائی، دوسرا سرحد میں نقل و حمل کی مانیٹرنگ فرنٹیئر کور کی بجائے ضلعی انتظامیہ کے حوالہ کرنے، کوسٹ گارڈز کی تحویل میں لوگوں کی جو گاڑیاں کو چھڑانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے معاونت فراہم کرنے، اور گوادر میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر شراب کی دکانوں کو تاحکم ثانی بند کرنے سے متعلق تھے۔ اب ان نوٹیفیکیشنز کے اجراء کے بعد دھرنے کے شرکاء نے شاہراہوں کی بندش کے اعلان پہ عمل درآمد کے فیصلے کو مؤخر کرنے کا اعلان تو کیا، لیکن دھرنے کو ختم نہیں کیا۔ اور ان نوٹیفیکیشنز کے اجراء کے بعد وزراء کی جانب سے شرکاء سے دھرنے کے فوری طور پہ ختم کرنے کو کہا گیا، لیکن دھرنے کے شرکاء نے کہا کہ وہ 3 دن تک اس پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد دھرنا ختم کرنے یا جاری رکھنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب دھرنے ختم نہ کرنے سے متعلق سوال پہ مولانا ہدایت الرحمان نے بتایا کہ مطالبات تسلیم کرنے اور عمل درآمد میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے بتایا حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ مطالبات تسلیم کیے گئے، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ مطالبات تو پہلے بھی تسلیم کیے گئے تھے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ دھرنے کے شرکاء کا عملی اقدامات اور عمل درآمد چاہتے ہیں، اور یہ لوگ عمل درآمد کرائیں گے تو ہم دھرنے کو ختم کرانے میں 1 منٹ میں نہیں لگائیں گے۔ مجموعی طور پہ حق دو تحریک والوں کو 19 مطالبات ہیں، جس میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، غیر قانونی فشنگ کی روک تھام کے مطالبے شامل ہیں۔ ساتھ ہی گوادر سمیت بلوچستان کے دیگر سرحدی علاقوں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہاں معاش اور روزگار کے دیگر ذرائع نہیں تو پھر صدیوں سے جاری سرحدی تجارت کو پہلے کی طرح بحال کیا جائے۔ اگرچہ حق دو تحریک کے رہنما اور محکمہ فشریز بلوچستان کے حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی سمندری حدود میں جو غیر قانونی ماہی گیری ہو رہی ہے اس میں سندھ سے آنے والے ٹرالرز زیادہ ملوث ہیں، تاہم پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے غیر ملکی ٹرالنگ کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ بہرحال حق دو تحریک میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کے حوالے سے اسے اگر گوادر میں سمندر کے ساتھ انسانوں کے سمندر سے تشبیہ دی جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد نہ صرف اس ریلی میں شرکت کے لیے نکلی بلکہ جب دھرنے پر بیٹھے
مرد ریلی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی جگہ خالی نہیں ہوئی بلکہ خواتین نے سنبھال لی۔ اطلاعات کے مطابق شہر میں پولیس کی بھاری نفری طائت ہے اور 2 روز قبل یہ خدشہ پایا جا رہا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں کی شرکت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ نہ صرف حکومت کی پالیسی سے ناراض ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں سے بھی دکھی دکھائی دیتے ہیں، اور دھرنے کے آغاز سے لے کر اب تک مذاکرات کے کئی راؤنڈ کے بعد بھی دھرنا ختم نہ ہونے کے باعث بلوچستان کے دیگر علاقوں سے بھی پولیس کی بھاری نفری گوادر بھیج دی گئی ہے۔ محکمہ پولیس کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر میں باہر سے مجموعی طور پہ 5500 پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے۔ ان میں 2200 اہلکاروں کا تعلق بلوچستان کانسٹیبلری سے ہے، باقی اہلکار کا تعلق ریگولر پولیس سے ہے۔ اب دھرنے کے قائد مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہے۔ گوادر پولیس تھانے میں اس حوالے سے درج FIR کے مطابق یہ مقدمہ پولیس کی جانب سے ان کے خلاف ریاست پاکستان مسلح افواج اور خفیہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے پہ درج کیا گیا۔ اور پھر اس تحریک سے وابستہ یوسف مستی خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ مستی خان کی گرفتاری پر دھرنے کے قائد مولانا ہدایت الرحمان نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو رہا نہ کیا گیا اور پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا جائے گا، تاہم فوری طور پر ڈپٹی کمشنر دھرنے کے مقام پہ پہنچے اور ہدایت الرحمان سے مذاکرات کے بعد تھانے کے گھیراؤ کو پروگرام کو ڈیلے کروا دیا۔ بعد میں پولیس کی بھاری نفری دھرنے قریب پہنچ گئی۔ جب پولیس کی بھاری نفری دھرنے قریب پہنچی، کسی تصادم کے پیش نظر دھرنے کے شرکاء میں کوئی کمی تو نہیں، بلکہ شہر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے دھرنے کا رخ کر لیا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے گھروں سے نکلی، نعرے بازی کرتے ہوئے دھرنے میں پہنچی، اور لوگوں کی بڑی تعداد میں آنے کے بعد پولیس کی بھاری نفری آہستہ آہستہ واپس چلی گئی۔ مگر مکران ریجن کی پولیس کے سربراہ DIG جاوید جسکانی نے بتایا کہ جب تک دھرنے کی بات ہے تو وہ پرامن ہے، لیکن کوئی بھی شرپسند اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے پولیس کی اضافی نفری یا کسی بھی ناخوشگوار اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا جب تک تشدد کا راستہ اختیار کوئی نہیں کرے گا اس وقت تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ مولانا ہدایت الرحمان کا تعلق جو ہے گوادر کے مضافاتی علاقے سربندن سے ہے، اور ان کا خاندان شروع سے ماہی گیری سے منسلک رہا ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کی شروعات سن 2003 میں بطور جماعت اسلامی کی طلبہ یونین اسلامی جمعیت طلبہ کی اور مذہب و فقہ کی بنیادی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لیتے رہے۔ نیشنل پارٹی کے ایک رکن کے مطابق ماضی میں مولانا ہدایت الرحمان بطور صوبائی جنرل سیکرٹری نیشنل پارٹی کا بھی حصہ رہے، لیکن مولانا نے اس کی تردید کر دی۔ اس وقت مولانا ہدایت الرحمان کی زیادہ تر انتظامی بھاگ دوڑ جہاں جماعت کے کارکنان اٹھا رہے ہیں، وہیں لوگوں تک مولانا کا پیغام پہنچانا اور سوشل میڈیا پہ #ٹرینڈ چلانے کی ذمہ داری نوجوان کارکنان کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا کے مطالبات بھی سوشل میڈیا پہ گردش کریں، جس پہ ہر کوئی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ اب گوادر میں لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا وہ تمام باتیں کرنے ہیں جس کی کرنے پہ پابندی بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ حکومت اس کے بارے میں کوئی موقف ہی نہیں دے رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔